بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم. اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ صلاحیت، وہ ملکہ پیدا کر دے گا جس سے تم خود اپنی غلطیوں کی اصلاح، اپنے معاملات کی درستگی کرتے رہو گے. اگر کبھی غلطی ہو جائے گی تو تمہارے اندر خود ایک فکر اٹھے گی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، فلاں بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے، مجھے اس کی تلافی کرنی. اس کا بہترین طریقہ تقوی اختیار کرنے کا، یہ ملکہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ نیک لوگے، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. نیک صحبت انسان کے اندر ساری برکتیں پیدا کر دے گی. آپ نیک صحبت کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے جب انسانیت نے سیکھا ہے، وہ نبیوں کی صحبت میں رہ کر سیکھا ہے. انبیاء علیہم السلام کے یہاں نہ کوئی یونیورسٹی ہوتی تھی، نہ کوئی کالج، نہ کوئی اسکول، نہ کوئی مدرسہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لاکھ کے لگ بھگ براہ راست شاگرد ہیں. 2 لاکھ کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں. وہ سب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے. جو دور دور سے آتے، کوئی 10 دن کے لیے آتا، جیسے وفود کا ذکر ہے حدیث کی کتابوں میں، کوئی 20 دن وفد آیا فلاں قبیلے کا، اللہ کے نبی کی مسجد میں رہا. انہوں نے غور سے اللہ کے نبی کی نمازوں کو، اللہ کے نبی کی عبادات کو، اللہ کے نبی کے ارشادات کو سنا، اللہ کے نبی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے، اللہ کے نبی کے ارشادات کو یاد کیا، خود سوال کیا، اور سوال کر کے پھر وہ رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی نے نہ کوئی کتاب رکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کا نہ کوئی نصاب تھا. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے تقوی اختیار کرنے کا، دیندار بننے کا، کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. اس کے بعد قرآن کریم نے یہاں 3 آیتوں میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکلنے کا حکم دیں، جس طرح غزوہ تبوک پر ہوا جس کو نفیر عام کہتے ہیں، پھر سب کو نکلنا چاہیے. آئندہ بھی جب بھی اسلام یا اللہ کے رسول ساری قوم کو من حیث القوم، من حیث الامت کسی کام کا حکم دیں تو تم سب کو کرنا ہے 2 وجہ سے. بھائی کتنی وجہ سے؟ نمبر 1 تو اس کو مد نظر رکھو کہ جب اللہ کے نبی، اللہ کی محبوب ترین ہستی ہونے کے باوجود اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، تعمیل ارشاد میں، نبی خود بھوک، پیاس، تھکاوٹ، مشقت، گرد و غبار، گھر بار چھوڑنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، جب اللہ کے نبی تمام خطرات مول لے رہے ہیں اللہ کے محبوب ترین ہستی ہو کر بھی، تو جناب پھر تم گھر میں کیسے بیٹھے رہ سکتے ہو؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ پھر تم گھر میں کیسے رہ سکتے ہو؟ تمہیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. اب ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی سردی میں فجر کے لیے، تہجد کے لیے اٹھے کہ نہیں؟ وہ زمانہ گیزر اور گیس اور بجلی کے تو نہیں تھے.
جب اللہ کے نبی رات کو اٹھے، اللہ کے نبی نے گرمی سردی میں وضو کیا، تہجد پڑھی، اللہ کے نبی نے ساری مشقتیں اٹھائیں اور دوسروں پر اتنا خرچ کیا، خود اپنے آپ پر فقر و فاقہ بھی آیا، ساری تکلیفیں برداشت کی، اپنے مال میں سے بار بار سارا اللہ کے لیے خرچ کیا، اپنے جسم کو بھی تکلیف میں ڈالا، اپنی مشقتوں کو بھی قربان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت بجا لائے، اپنا مال خرچ کیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا۔ بھائی جب اللہ کے نبی اپنے اللہ کے لیے ساری تکلیفیں، آزمائشیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں تو بھائی تمہیں بھی پھر یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی، دو وجہ سے تمہیں یہ مشقتیں برداشت کرنی ہیں۔ دوسری، تم اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں جہاد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ گے، جب بھی کبھی پیاسے مرو گے، جب بھی کبھی بھوک برداشت کرو گے، جب بھی کبھی سفر کی گرد و غبار برداشت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی راہ میں آنے والی ہر مشقت پر تمہیں اجر دیں گے۔ ہر مشقت پر تمہیں کیا دیں گے؟ ایسا نہ سمجھو کہ اللہ کے لیے نکلے ہو، اللہ کو پتہ ہی نہ ہو۔ تمہارے سیاسی لیڈروں کے لیے، تمہارے سیاسی لیڈر کا کوئی جلسہ لاہور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے، کہیں ہے، وہ ماشاءاللہ اپنی قیمتی گاڑیوں میں اعلیٰ محلوں سے نکل کر اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ بہترین سٹیج پر آ کر 2 منٹ کی تقریر کریں گے، اور جو لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، گرمی میں، سردی میں، رات کو بھوک پیاس، دھکے ٹھوکریں، ان لیڈروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے آتے آتے رستے میں کون ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، کس کو چوٹ لگ گئی، کون بھوکا ہے، کون پیاسا۔ بھائی لیڈروں کو پتہ ہوتا ہے؟ لیکن کیا فرمایا؟ جس اللہ کے بارے میں تم یہ دھکے کھاؤ گے، ایسا نہیں کہ تمہیں اس کی راہ میں کانٹا بھی چبھے اور اللہ کے ریکارڈ میں نہ ہو۔ اللہ اپنے ریکارڈ کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، آپ یہاں الفاظ دیکھیں گے، ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے میری محبت میں، میرے راستے میں، میرے دین کی سربلندی کے لیے جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، بھئی سارا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ 100% محفوظ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے ساتھیو، اللہ کے راستے میں تمہارے جسم پر جو گرد و غبار پڑ رہا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک ارشاد میں یہ بھی ہے کہ جہاد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جو اللہ کی راہ میں گھوڑے دوڑائے، اور وہ گرد و غبار جو گھوڑے کی نتھوں میں شامل ہوا، ناک میں شامل ہوا، اس گرد و غبار پر بھی بھائی کیا ہے؟ اجر ہے۔ وہ حدیث سن لیجئے، جو جہاد کے لیے جائے گا بھائی اس کے جو گھوڑے کی لید ہے وہ بھی نامہ اعمال میں تلے گی کہ نہیں تلے گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اس کی نیت شہید ہونے کی تھی، شہادت مل نہ سکی خالد بن ولید کی طرح، وہ بعد میں آ کر اپنے گھر اپنے بستر پر دنیا سے رخصت ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حشر کس کے ساتھ کریں گے؟ شہیدوں کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ 2 باتیں، میں یہ بڑی اس آیت، اس پورے رکوع کی روح یہ 2 باتیں کہ بھائیو، ایک تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ اللہ کے نبی ساری تکلیفیں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ وہ ہستی اللہ نے جنت کو نبیوں پر حرام کر دیا ہے جب تک یہ ہستی جنت میں نہ چلی جائے۔ وہ دیکھو بھائیو، وہ ہستی جس کے ہونٹ ہلانا دین بنے۔ آپ سمجھو ایک بات کو، ہمارے یہاں کے چیف جسٹس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، کہتے ہیں جی میرا کہا، پیچھے ایک چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں کہا بھی تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا کہا قانون ہے، میرا کہا کیا ہے؟ قانون ہے۔ چھوٹے سے ملک، ایک غریب ملک کا چیف جسٹس یہ کہہ دے کہ میرے ہلائے ہوئے ہونٹ اور میرے لکھے ہوئے الفاظ کیا ہے؟ قانون ہے۔ آپ اس ہستی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، پوری کائنات میں وہ تنہا ہو کہ اس کا مسکرانا کیا بنے؟ دین بنے۔ صرف وہ کسی پر یوں نظر ڈال لے، ایک بندے کو کام کرتا دیکھے، نظر ڈال لے اور اس کو کچھ نہ کہے، بھئی کیا بن جائے؟ دین بن جائے، قانون نہیں۔
دین بن جائے، قیامت والی انسانیت کے لیے وہ دین بن جائے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اس ہستی کی عظمت کتنی بڑی، جس کا ایک ایک فعل، ایک ایک قول، اس کا مسکرانا، اس کا دیکھنا دین بنے۔ قانون کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، اللہ کا دین بن جائے۔ وہ ہستی پھر یہ ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، تو بھائی پھر مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہیں۔ وہ جیسے وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے نا، آخری کیفیات شروع ہو گئیں اور تکلیف میں تھے تو بیٹے نے کہا، تلقین بھی کر، وہ اللہ کو یاد بھی کر رہے تھے، بیٹے نے کہا ابا جی یہ بڑی تکلیف ہے آپ پر۔ کہا کوئی تکلیف نہیں، جب اس مرحلے سے اللہ کے نبی گزر کر گئے ہیں تو میں کیوں نہ گزروں؟ ہائے ہائے، یعنی آخری وقت میں بھی اتنا استحضار، جب اللہ کے نبی اس مرحلہ سے گزرے ہیں میں اپنے نبی کی محبت میں کیوں نہ گزروں؟ یہ احساس دیتا ہے ہمیں۔ موت سے ڈر لگتا ہے، سچ بات یہ ہے، مجھے اس سے حوصلہ ہوتا ہے جی۔ موت سے جب بھی ڈر لگتا ہے نا، تو جب یہ دیکھتے ہیں بھئی جس طرح ہم نے مر کے جنازہ قبر کے ذریعے اللہ کے یہاں جانا ہے، ہمارے آقا بھی کس طرح گئے، پھر ہمیں کیا پرواہ ہے؟ دوسری بات، تمہیں اللہ کی محبت میں جو بھی تکلیف دیکھیں گے، جو بھی مشقت تم دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو پورا کیا دیں گے؟ پورا اجر دیں گے۔ پہلے اتنے الفاظ دیکھ لیجئے، پھر اگلی آیت۔ قرآن کریم نے فرمایا ما کان لأہل المدینہ، بالکل زیبا نہیں دیتا، بالکل مناسب نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور مدینہ کے دائیں بائیں رہنے والے دیہاتیوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اللہ کے رسول سے کیا رہ جائیں؟ اسی لیے دیکھو بھائی میری بات سننا، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ ان مخلص ساتھیوں میں سے تھے جو رستے میں سے واپس آ گئے۔ جو کہاں سے واپس آ گئے؟ رستے میں سے، مشقت بڑی تھی، واپس آ گئے۔ جب آئے نا، ان کی 2 بیویاں تھیں، مدینہ کے قریب ان کا باغ تھا، جب گھر آئے نا اتفاق سے شدید گرمی، پہنچے باغ کے اندر ان کی رہائش تھی، ان کی بیویوں نے پانی چھڑکا ہوا تھا، بہترین خیمہ، پرسکون ماحول اور کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ حضرت ابو خیثمہ نے جب گرمی سے آ کر وہ ٹھنڈا ماحول دیکھا تو دل پر چوٹ لگی۔ پتہ کیا کہا ابو خیثمہ تو 2 بیویوں کے ساتھ مزے کی دعوتیں اڑائے ٹھنڈے خیمے میں، اور اللہ کے نبی سفر میں مشقتیں اور دھکے کھائیں، یہ بھلا تجھے زیب دیتا ہے؟ یہ بھلا تجھے؟ بس یہیں سے دوبارہ کمر کسی، اپنی سب کچھ وہیں چھوڑا، دوبارہ کمر کسی، اپنا اونٹ لے کے دوبارہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک جا ملے۔ ابھی دور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دیکھا کچھ لوگ، کوئی بندہ آ رہا ہے، فرمایا لگتا ہے کوئی آ رہا ہے جی۔ صحابہ کرام نے بتایا ہاں کوئی سوار آ رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے یہ ابو خیثمہ ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو خیثمہ ہے۔ جب وہاں پہنچے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ جی میں تو رستے سے واپس پلٹ گیا تھا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری بیویوں نے ٹھنڈا پانی چھڑک کر بہترین کھانے، بس مجھے میرے دل پر یہ آیا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا میں ٹھنڈا پانی اور اونٹ کے گوشت سے پیٹ بھروں، اور اللہ کے نبی تبوک میں واپس آ گیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کو بڑی برکت کی دعائیں دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ تو عجیب حضور کا شدائی صحابی تھا، عجیب آدمی تھے، یہ تو عجیب شان ہے صحابی کی۔ جاتے جاتے رستے میں اونٹنی کمزور پڑ گئی، مرنے والی ہو گئی۔ کہا اب کیا کروں، سارا قافلہ آگے نکل گیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی کو اپنا سامان دوبارہ اوپر باندھا، اونٹنی کو چھوڑ دیا، اپنے اوپر لاد لیا، چل پڑے۔ رستے میں جہاں جوتا ٹوٹ گیا، کپڑا لے کے کپڑوں سے باندھ لیا۔ کئی دن بعد تبوک پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کے کہا میرے ابو ذر آ گئے۔ اتنا خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے لیے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان یتخلفوا، ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ یہ کس سے پیچھے رہیں؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں۔ تو بھائی ہمیں زیب نہیں دیتا، اللہ کے رسول سردی میں اٹھے ہم نہ اٹھے،
ہمیں زیب نہیں دیتا اللہ کے نبی گرمی میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نہ اٹھیں، ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی پر جس پہلو سے میں نے عرض کیا ہے، جس ہستی کی ساری، مجھے ایک استاد نے ایک بات کہی تھی، مجھے ایک استاد نے یہ بات کہی تھی، ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی جہاں مجھے پہلے کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں جو بڑے ٹھیکیدار تھے نا، بڑے نمازی آدمی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، صبح 3-4 ان کے کاریگر آنے، وہ بہت اعلیٰ کاریگر تھے، بلکہ ان کے بھائی نے اس مسجد کی تعمیر میں بھی کام کیا ہوا ہے، انہوں نے آ کے خود شروع ہو جانا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ آپ خود شروع ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا مجھ صاحب جو استاد خود کام نہ کرتا ہو اس کے شاگرد بھی کام نہیں کرتے، میں سارا دن خود کام کرتا ہوں، مجھے دیکھ کر یہ سارے لگ جاتے۔ تو صحابہ اکرام جب یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی لگے ہوئے ہیں ہر کام میں، تو پھر وہ کہتے جب یہ ہستی جس کے قدموں میں، جس کی دعاؤں کے نتیجے میں جنت ہے، جب یہ ہستی ساری مشقتیں برداشت کر رہی ہے تو ہم کیا ہو سکتے؟ اللہ کے نبی ہمارے پیروں کی طرح نہیں تھے، مریدین دھکے کھا رہے ہیں اور پیر صاحب اللہ سے اللہ اس میں رہ رہے ہیں۔ اس کا سوال، بہترین پیر وہ ہے جو عمل میں اپنے مریدوں سے آگے ہو، جو عمل میں اپنے مریدوں سے آگے ہو۔ اگلی بات، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اور اہل مدینہ کو، مدینہ کے دائیں بائیں رہنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ یہ پسند کریں، یرغبو پسند کریں، بِأَنفُسِهِمْ اپنے آپ کو، عن نفسه حضور کے جان کے مقابلے میں، اپنی جان کو ترجیح دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر نہ۔ دوسری بات، ذالک، بھئی 2 باتیں میں نے کہی تھی نا، پہلی بات یہ ہوگی، دوسری ذالک بانہم، اس وجہ سے بھی پیچھے نہ رہیں، نبی کے قدم سے قدم ملائیں، اس وجہ سے بھی، لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں کوئی پیاس، ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصہ، نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، یہ اللہ کی راہ میں نہیں کوئی کامیابی حاصل کرتے، ایسی کامیابی یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصہ دلائے، ولا ینالون من عدو نیلا، یہ نہیں فتح پاتے کسی دشمن پر کوئی بھی فتح، ہاں، الا کتب لہم، مگر وہ سارا کچھ لکھ لیا، بھائی سارا کچھ لکھ لیا جاتا ہے، سارا کچھ کیا کر لیا جاتا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں ذرا، میں اس کا چونکہ یہاں ترجمہ یہ فصاحت و بلاغت ہے نا، میں سادہ الفاظ میں فرمایا، تم اللہ کے راستے میں بھوک، پیاس، مشقت، اور اس میں کوئی کامیابی، کوئی ناکامی، کوئی دھکے، کوئی فتح، جو کچھ بھی تم حاصل کرتے ہو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں۔ ہاں، کتب لہم بہ عمل صالح، اس عمل صالح کو لکھ لیا جاتا ہے۔ بھئی کیوں لکھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جل جلالہ اچھائی اور اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو وہ آیت بڑی مرتبہ سنائی، جس وقت نامہ اعمال ملے گا لوگ کیا کہیں گے؟ اوہو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہاں تو کوئی چھوٹی بڑی بات دیکھی ہی نہیں۔ اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو اس رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ آخری لمحات کے، بھائی یاد ہے، میں بہت حوالہ دیتا ہوں، اس میں ایک خاتون نے کیا کہا تھا کہ میری جب آخری کیفیت آئی تو میں حیران رہ گئی کہ میرے آخری لمحات میں وہ کتنے سیکنڈ کے ہو سکتے ہیں یار، 10 سیکنڈ ہو سکتے ہیں، 15 سیکنڈ ہو سکتے ہیں، وہ 6 گھنٹے کی تو ہو نہیں سکتی۔ آخری کیفیت میں میں حیران رہ گئی کہ میری بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کی ساری زندگی کی فلم میرے نظروں میں یوں گھما دی گئی۔ اور میں خود ایسے بندوں سے ملا ہوں، انہوں نے کہا جی جب میرا حادثہ ہوا، میں جب موت و حیات کی کشمکش میں آیا، میرے زندگی کے سالوں ماہ میرے سامنے یوں گزرے، میں حیران، آج تک حیران ہوں کہ اچھا آخری لمحات میں پوری زندگی کی فلم نظروں کے سامنے دوبارہ چلائی جاتی ہے، لمحات میں پوری زندگی نظروں کے سامنے گزر جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ہاں، الا ما کتب لہم بہ، ہم سارے نیک عمل کو لکھ لیتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جل جلالہ اچھائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع۔ پھر قرآن نے اسی کو دوبارہ کہا، ولا ينفقون نفقة صغیرہ، ایمان والے کوئی چھوٹا خرچ کریں،
ولا کبیرہ یا کوئی بڑا خرچ کریں، ولا یقطعون وادیا یا کسی وادی کا سفر طے کریں، الا کتب لہم مگر اس کو کیا کر لیا جاتا ہے، 2 مرتبہ کہہ رہا قرآن، اس کو کیا کر لیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے۔ کیوں لکھ لیا جاتا ہے؟ لیجزیہ، پیچھے کہا تھا ہم اجر ضائع نہیں ہونے دیں گے، یہاں کیا پیاری بات فرمائی، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ احسن بدلہ دے جو لوگوں نے عمل کیا۔ احسن کا لفظ ہے یہاں، جو تم نے کیا ہم اس کا کیا دیں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں وہ احادیث سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک اتنا کھل کھلا کے زور دے کے چندہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا۔ تبوک میں کہا سب چاہیے، سارا چاہیے، سب کچھ لاؤ۔ بعض صحابہ 1-1 کلو کھجور لے کر آئے، غریب تھے، فرمایا لاؤ، کیا فرمایا، لاؤ۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح صحابہ اکرام اپنے اپنی لا رہے تھے، اپنی اپنی طرف سے معاونت لا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی آئے، اور حضرت عثمان غنی نے اپنے جبے کی آستین سے، عرب جو بڑی آستین ہوتی تھی نا اس کے اندر جیبیں ہوتی تھی عربوں کی، اپنی جو بڑی آستین ہے نا، اپنی آستینوں میں سے 1000 دینار نکالا۔ کتنا دینار سونے کا ہوتا تھا، تولے کے قریب، آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا سونا، 1000 دینار نکالا اور یوں ڈھیر لگا دیا حضور کے سامنے، کہ اللہ کے نبی یہ میں اللہ کے لیے لایا ہوں۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی پر اتنی خوشی کم دیکھی، اللہ کے نبی وہ جو دینار ہے نا ان سے یوں کھیل رہے ہیں، ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، عثمان اللہ نے تیری مغفرت کر دی، آئندہ سے اگر تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے وہ بھی تجھے نقصان نہیں دے گی، اللہ نے تجھے وہ بھی معاف کر دی۔ میں نے یہ کم ہے احادیث میں، شاید اس کے علاوہ کوئی اکی دکی مثال ہو اللہ کے نبی نے مستقبل کی معافی کی بھی ضمانت دے دی ہو، یہ اعزاز حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان کو کہا تھا آئندہ سے اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت یہ مسلمانوں کی ایک دردناک، حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا نا تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے اس کا بھی حوالہ دیا، بدبختو میرے اوپر حملہ کرتے ہو، میرے اوپر حملہ کرتے ہو، میں اتنا مالدار تھا، اب میری 84 سال عمر ہو رہی ہے، میرے پاس سوائے 1 یا 2 اونٹنیوں کے کچھ نہیں ہے، میں نے اپنا سارا مال مسلمانوں پر وار دیا ہے، یہ 2 اونٹنیاں بھی صرف اس لیے میں نے رکھی ہیں کہ میرا حج کا ارادہ ہے، میرا کیا ہے، حج کا ارادہ ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا، کوئی چھوٹا خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، وَلَا كَبِيرًا یا بڑا کرو گے، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا یا کسی بھی وادی کو طے کرو گے، اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ مگر اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیں گے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ کیوں لکھیں گے، تاکہ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو بدلہ دیں، احسن ما کانوا یعملون، اس سے اعلیٰ جو انہوں نے کیا کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔